تو میں نے بھائی کام چھوڑ دیا. چھوڑنے کی ریزن انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمیں 2 مہینے ہو چکے ہیں, ہمیں پیسے نہیں مل رہے. 2 مہینے ہو گئے ہیں, پیسے نہیں مل رہے. کہ جب بھی آپ کہیں پر کام کریں بغیر کانٹریکٹ کے کام نہ کریں, کیونکہ جب آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہوگا وہ بندہ چاہے وہ پاکستان کا ہے, انڈیا کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا, یاد رکھیے گا. السلام علیکم جی, امید ہے کہ تمام دوست خیری سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دوستو آج میں تو سب کو بتانے لگا ہوں ایگریکلچر کے کام کے بارے میں. جیسا کہ آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ایگریکلچر کا کام جو یورپ کے اندر ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ نئے آتے ہیں خاص طور پر وہ یہ کام سٹارٹنگ اوپر کرتے ہیں. اور زیادہ تر یہ جو کام ہمیں ملتا ہے نئے بندے کی آنے کی صورت میں, یہ کام جو ہے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. کیونکہ ایک تو ہمیں زبان نہیں آتی, دوسرا ہمارے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کچھ زندگی کے اندر یہاں اگر کوئی تھوڑی سی اسٹڈی کی ہو, لائسنس کر لیا ہو, گاڑی لے لی ہو, تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. جس وجہ سے پھر جب ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے یہ کام کرتے ہیں, اور اس وقت ہم لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے. اور میں نے جتنے بھی لوگوں کو زیادہ تر یہاں پر کسی اپنے کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی انسان کی کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. میں اپنا بھی آپ کو اس کے اندر رکھ کر بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. بندہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس لحاظ سے دیکھا ہے. تو ایگریکلچر کے کام کے بارے میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے, آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایگریکلچر کا جو کام ہے وہ ہوتا کیا ہے, کتنی سیلری ہوتی ہے, اس کام کے اندر بندہ کتنے کما سکتا ہے. میں نے تقریباً آپ کو ہر ایک قسم کا نالج دینے کی کوشش کی ہے کہ ایگریکلچر کا کام اور اس کے اندر پیسے کیا سین ہے, کیا چیز ہے. یہ اٹلی کے اندر کافی جگہوں کے اوپر, ایک جگہ نہیں کافی جگہوں کے اوپر مختلف قسم کے ریٹ ہیں کام کرنے کے. بہت سے لوگ ہماری ویڈیو اور ہماری پوسٹ کے نیچے آ کر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر 5 روپے گھنٹہ, 6 روپے گھنٹہ, 6.5 روپے گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے. اٹلی کے کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پر بہت کم پیسے دیے جاتے ہیں, سیلری بہت کم ہے. یہ بات حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اٹلی کے کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر پیسے اچھے بھلے دیے جاتے ہیں. کہ جیسے میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جس صوبے کے اندر اس وقت میں کھڑا ہوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر کوئی بھی انسان, یہ پروونچیا پورا فرولی ونیزیا جولیا, اور اس کے کافی زیادہ شہر ہیں, ادینہ ہے, تریستے ہے, پوردرونے ہے, منیاگو ہے, اس کے بعد ترویزو ہے, جتنے بھی شہر ہیں آس پاس سب ان شہر وینس تک. تو ان شہروں کے اندر اگر آپ کہیں بھی ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں تو ایگریکلچر کے کام کے اندر جناب آپ اگر پاکستانی کے ساتھ کریں بات وہی ہے, اس وقت 6.5-7 یورو گھنٹہ یہاں پر ملے گا پاکستانی کے ساتھ. اور اس کے بعد اگر آپ اٹالین کے ساتھ کریں تو آپ کو 9 یورو سے لے کے 10-11 یورو تک گھنٹہ ملتا ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ایک وہ بندہ, جو بندہ یہاں پر چاہے کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کے پاس لائسنس ہو, گاڑی ہو, تو وہ اگر اس نے ایگریکلچر ہی کرنا ہے, جیسے کہ سیبوں کا کام ہے, انگور کا کام ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیتون کا کام ہے, یا انجیر کا کام ہے, یہ 4-5 کام ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں, تو آپ حقیقتاً اٹالین کے ساتھ ہی کریں گے, کیونکہ وہ آپ کو پیسے زیادہ دے گا. یہی بات ہے نا کہ اس سے ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے. تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ مجھے پیسے زیادہ ملیں. ہم یورپ میں یا باہر پردیس میں آئے ہیں تو پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں, ایک بات ہے. کیونکہ اب دوسری طرف اگر پاکستانی کے ساتھ بات کی جائے کہ کوئی انڈین کوئی ٹھیکیدار ہے یا پاکستانی ہے, دیکھیں وہ بندے خود پیسے کمانے کے لیے اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ پیسے لے لیں, زیادہ پیسے کما لیں. ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں, بہت کم ٹھیکیدار ہیں ہمارے جو اپنے جو اچھے ہیں, یہ نہیں کہ اچھے نہیں, بہت کم ہیں جو موجود ہیں, اچھے لوگ ہیں جو ٹائم پر پیسے بھی دیتے ہیں اور حق بھی نہیں مارتے اور ظلم زیادتی نہیں کرتے. لیکن بہت کم لوگ ہیں, شاذ و نادر وہ لوگ آپ کو ملیں گے, شاذ و نادر چند لوگ. لیکن زیادہ تر جتنے بھی ہمارے یہاں پر ٹھیکیدار ہیں, جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں, ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جیبیں بڑھ لیں, اپنا نظام بڑھ لیں, اور ہمیں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہ پڑے یا لیٹ کریں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں مجبوری کے اندر جو بھی صورتحال تھی, ہم نے کام کو سٹارٹ کیا. کام کو سٹارٹ کر کے میں 7 لڑکوں کے ساتھ کام پر جا رہا تھا.
ظاہر ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو ساتھ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی باتیں ہوتی ہیں, آپ پوچھتے ہیں کہ یار کیا صورتحال ہے, سیلری کا کیا سین ہے, پیسے کس طرح آپ ایک گھنٹے کے کتنے پیسے لے رہے ہو. تو ساری باتیں ہوئی تو لڑکوں نے بتایا کہ بھائی ہمیں 2 مہینے ہو چکے ہیں, ہمیں پیسے نہیں مل رہے, 2 مہینے ہو گئے ہیں پیسے نہیں مل رہے. کیا گھنٹہ ہے, گھنٹہ ظاہر ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستانی کے ساتھ یا انڈین کے ساتھ کام کریں گے 6.5 یا 7 یورو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ دیتے ہیں, یا 8 یورو کر لیں, بڑی مشکل سے, بہت مشکل سے, اتنے پیسے نہیں دیتے. اب آپ اندازہ کریں کہ یار اتنی دیر ہو چکی ہے, اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ پیسے ہی نہیں دیے جا رہے, جو اس کا حق ہے وہ ہی نہیں دیا جا رہا, تو ایک بندہ کیسے کام کرے گا, کیسے, کیا آپ کی فیملی نہیں ہے پیچھے, کیا آپ کے گھر بجلی کا بل نہیں آتا, گیس کا بل نہیں آتا, کیا گھر میں پیچھے کھانے والے نہیں ہیں, کہ آپ کے یہاں اٹلی کے اندر خرچے نہیں ہیں, کہ ایک بندے کا خرچہ جو بھی اٹلی کے اندر آتا ہے یہاں آ کر آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر خرچے ایکسپینس بہت کم ہے, یہاں آ کر آپ کا خرچہ 150 یورو کھانے کا آ جاتا ہے, 150 یورو گھر کی رہائش کا آ جاتا ہے, 300 یورو, اور اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ کے پاس گاڑی ہے تو کم و بیش آپ کا سب کچھ ڈال کے 200 یورو گاڑی کا خرچہ آ جاتا ہے. 500 یورو آپ کا سیدھا سیدھا خرچہ یہ ہے. تو ایگریکلچر کے اندر یہ پیسے اگر آپ کو وقت کے اوپر نہ ملیں تو آپ کیسے سروائیو کریں گے, کیسے مینیج کریں گے, کیونکہ کرایہ جو ہے یہاں پر 15 کی 15 تاریخ کو لوگ آپ سے لے لیتے ہیں, جہاں بھی آپ جس کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں. کھانے پینے کا وہ ہر مہینے آپ نے دینا ہی دینا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر. تو یہی ریزن تھی, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا ان تمام باتوں کے اندر کہ آپ کو اویئرنیس بھی ہو جائے جب بھی آپ آئیں, اور آپ اپنے آپ کو مجبور نہ بنائیں, کیونکہ آپ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کام کریں, جیسے میں نے بھی کیا کہ میں 5 دن 6 دن یا 10 دن میں نے کام کیا, لیکن ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کام کیا کہ بھائی اتنا کام کرنا ہے, یہ حساب کتاب ہے, اور اس کے بعد ختم. اور اب میں نے کام چھوڑ دیا. چھوڑنے کی ریزن یہی ہے کہ بھائی ہمیں ہمارے اپنے پیسے ٹائم پر نہیں دیتے. اب اگر میں یہ مہینہ بھی کام کرتا, اس مہینے بھی ان کے ساتھ کام کروں, جیسے کہ آپ یہ موسم دیکھ رہے ہیں, موسم کیسا ہے, تو اس موسم کے اندر بندہ کام کرے, بندے کی کلفی بن جاتی ہے, اور میری 2-3 دفعہ کلفی بنی ہوئی ہے, تو لیکن برداشت کیا کریں, ذمہ داری ہیں. تو میں نے بھائی کام چھوڑ دیا. چھوڑنے کی ریزن کیا تھی, ریزن یہی تھی کہ بھائی الحمدللہ سے ہمیں پتہ ہے کہ ابھی دوبارہ سے اٹلی کے اندر کام اوپن ہو چکے ہیں. آج 7 اور 8 تاریخ ہو رہی ہے, تو اب کام اوپن ہے, آپ اچھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس ہے, اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, اگر آپ کے پاس زبان ہے, یعنی کہ آپ کو اٹالین آتی ہے. جتنے بھی دوست ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ہم اٹلی کے اندر ہیں, ہمیں کام چاہیے, دیکھیں آپ کو کام چاہیے اگر, تو آپ کو زبان آنی چاہیے, آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے. ڈائریکٹ آپ ایجنسی پہ جائیں, جا کر آپ کام ڈھونڈیں, ان کو بولیں یہ میری سی وی ہے, مجھے کام چاہیے. وہ آپ کو کام بھی دیں گے, وہ آپ کو اچھی نوکری بھی دیں گے, 1200 1300 1500 یورو کی, 1600 یورو کی. تو آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہوگی, آپ کر سکیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. باقی رہی بات ایگریکلچر کام کی, تو یہ کام آپ کے سامنے ہے بھائی, یہ کسی سے لکا چھپا کام نہیں ہے. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, بہت سی اپنی اپنی ہر انسان کی سوچ ہے. بہت سے ہمارے اپنوں کے ساتھ اس کام کے اندر ظلم ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں, لیکن ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہے. کوشش کریں کہ جب بھی آپ کہیں پر کام کریں بغیر کانٹریکٹ کے کام نہ کریں, کیونکہ جب آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہوگا, وہ بندہ چاہے وہ پاکستان کا ہے, انڈیا کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا. یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کسی کے ساتھ کام کریں کوشش کیجیے گا پہلے کانٹریکٹ کریں, اس کے بعد کام کریں, کیونکہ اگر وہ آپ کے پیسے کھانے کی کوشش کرے گا تو بھائی پھر پیسے نکالنے جس کا حق ہوتا ہے اس کو آتے ہیں. یہاں پر قانون ہے, یہاں پہ سب کچھ ہے, یہاں پہ ادارے موجود ہیں, کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہ بھگتے گا. اور جو بندہ بھی یہاں پر کاروبار کرنے والا ہے یا بزنس کرنے والا, نوکری کرنے والا ہے, اس کو پتہ کہ ہم نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا. یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو دوستو یہ ہماری چھوٹی سی سٹوری تھی کہ میں نے چند لمحوں کے لیے, چند ٹائم کے لیے یہ کام سٹارٹ کیا, اور ابھی الوداع کر دیا اس کام کو, اور اس کے بعد اب انشاءاللہ مزید بہتری کی طرف ہے. انسان بہتری کی کوشش کرتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر ملیں گے کسی ولاگ میں, تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.